اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو. کس کو؟ تورات کو. جو تورات کی الواح وہ لے کر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے. تو جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد بھی کرو اور اس کو توجہ سے لو، کوشش سے لو. یعنی اس میں تدبر اور غور و فکر کرو اور اس کے احکامات کو ضائع نہ کرو. کیونکہ کتابوں کو نازل کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان پر عمل کیا جائے. ان کتابوں کا جو مقصد ہے، ان کتابوں کے اندر جو احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے. یہ نہیں کہ ان کے معنی پر غور و فکر کیے بغیر صرف اس کی تلاوت تو کر لی جائے مگر اس کے احکامات کے اوپر عمل نہ کیا جائے. اور اگر آپ غور کریں تو آج زیادہ ہو کیا رہا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر اس کے احکامات کے اوپر عمل کوئی کرتا ہے، وہ ہر کوئی نہیں کرتا. مگر حضرت امام نسائی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ لوگوں میں سب سے بدتر اور فاسق وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے کسی حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا. آپ غور کریں کہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے کا مقصد بتا دیا کہ مقصد ہی یہ قرآن کریم کو تلاوت کرنے کا کہ جو اس کے احکامات کے اوپر بھی عمل کرے. کیونکہ یہ حدیث آپ دیکھیے بڑا سخت حکم ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بدتر اور فاسق وہ ہے جو صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، صرف قرآن مجید کو پڑھتا ہے مگر اس کے کسی حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا کہ قرآن کے اندر جو احکامات دیے گئے اس کے اوپر رجوع نہیں کرتا. اس شخص کو بدتر اور فاسق کہا گیا.